بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں لاہور سے جناب شفقت اللہ صاحب نے یہ خط لکھا ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ نماز جمعہ اور جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے اور اس روز ہمیں کن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب شفقت اللہ صاحب اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بیان فرمایا، اور یہ وہ واحد نماز ہے جس کے لیے باقاعدہ قرآن مجید میں ایک سورت اتاری گئی، اور اس سورت میں لوگوں کی رہنمائی کی گئی کہ یہ جمعے کا دن اور اس سے متعلق جو نماز جمعہ ہے اس کی فضیلت کتنی ہے اور اہل ایمان کو اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم الجمعہ سید الایام، کہ جمعے کا دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے، اور بعض روایات کے مطابق اس نماز جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ عیدین کی فضیلت سے بھی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کو اور یوم جمعہ کو نہ صرف دنوں کا سردار قرار دیا، بلکہ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی عید کا ایک دن ہے، اور اس لیے اس میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کا اور اس کے بعد صدیوں تک اہل ایمان کا یہ معمول رہا ہے، اور اب بھی اللہ سے تعلق رکھنے والے اور نیک دل افراد جنہیں شریعت کا پاس بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، وہ نماز جمعہ کے لیے جمعے کے روز بطور خاص غسل کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، بلکہ نیا لباس کا اہتمام کرنا اگر ممکن ہو سکے، خوشبو کا اہتمام کرنا، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر جمعے کے دن سفر نہیں کیا کرتے تھے، اور اس سنت پر عمل ایک زمانے تک لوگ کرتے رہے ہیں۔ جیسے اس وقت کے حالات تھے کہ سرگرمیاں اس قدر زیادہ تو نہیں ہوا کرتی تھیں، تو سفر پہ جانا ہے تو پورے سوچ سمجھ کر ایک خاص طریقے سے اس کی تیاری کرنی ہے، اور کئی دن تک یہ سوچنا ہے کہ اب سفر کیسے کیا جائے۔ تو چھوٹے موٹے سفر کے علاوہ وہ دور دراز کے سفر جمعے کے دن شروع نہیں کرتے تھے۔ اس کا صرف اور صرف سبب یہ تھا کہ کہیں نماز جمعہ جو ہے وہ رہ نہ جائے اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز جمعہ کا مسلسل جو ہے وہ اس کا اہتمام نہ کرے اور اس کے لگاتار 3 جمعے چھوٹ جائیں تو ایک طرح کے نفاق میں داخل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک مستقل عمل جو 3 ہفتے تک اس کے دل و دماغ میں رہا، اور جس کی بنا پر اس نے نماز جمعہ جیسی عظیم الشان عبادت کو ترک کر دیا، تو یہ سراسر اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا ایک کام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی کا دن بھی قرار دیا، بالکل اس طرح جیسے عیدین کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے اور اس روز روزہ نہیں رکھا جاتا، تو آپ علیہ السلام نے نفلی روزوں کے لیے جمعے کے دن کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور یہ تعلیم دی کہ اگر صرف ایک روزہ رکھنا ہے نفلی تو وہ جمعے کے علاوہ کسی اور دن رکھا جائے۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو کہ اس نے 2-3 روزے رکھنے ہیں اور اس کے درمیان میں جمعہ بھی آ گیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اس بات کا اسے اندازہ ہو جائے اور لوگوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ صرف جمعے کے دن کا روزہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے، مسرت اور محبت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا دن ہے۔ اس وجہ سے اس دن کو دیگر سرگرمیاں جس کی بہت زیادہ ناگزیر ضرورت نہیں ہوتی ان کو معطل کر کے باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ کسی ایسی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ حتیٰ کہ نماز جمعہ کے حوالے سے جو سورت قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور تعلیم بھی ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو،
کہ جب بھی تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم اپنے کاروبار چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجدوں میں آ جاؤ اور تیزی سے آگے بڑھو، یعنی اس نماز جمعہ کی پکار کو نظر انداز مت کرو۔ اور فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جس طرح کا بھی کام ہے، سوائے وہ کام کے جو ناگزیر ہوتے ہیں، جیسے کچھ چوکیدار ہیں، کچھ پولیس والے ہیں، کچھ آرمی والے ہیں، جو مختلف حساس علاقوں یا مقامات کی حفاظت پر مامور ہیں، یا کسی ایسے کام میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل ہو سکتا ہے، تو سوائے ان کے باقی تمام افراد کو، مرد حضرات جو ہیں، ان پر نماز جمعہ ادا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی دفتر میں ہو، کوئی کارخانے میں کام کر رہا ہو، کوئی اپنی دکان اور بازار میں کام کر رہا ہو، تو جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت ہو تو اسے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھا رہا یا اپنے کام میں مصروف رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلے پر کسی کو کھڑا کروں اور ان کو سخت سزا دوں۔ اس لیے نماز جمعہ جو ہے وہ معمولی نماز نہیں ہے، اور یوم جمعہ بھی معمولی یوم نہیں ہے، اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے سفر پہ روانہ ہو چکا ہے، اور آج کا دور چونکہ مسلسل اور بے تحاشا سفروں پر مشتمل ہے، اور انسان نے زندگی کا ایسا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ سفر اب ناگزیر ہو چکے ہیں، تو اس دوران اگر اس کی نماز رہ جائے تو پھر فقہا کا یہ اتفاق ہے کہ وہ نماز ظہر ادا کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز جمعہ بھی ادا کرے اور نماز ظہر بھی ادا کرے، بس دونوں میں سے کوئی ایک اس نے راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر راستے میں کوئی ایسا پڑاؤ ہو جاتا ہے، کوئی بس ٹرین کہیں رک سکتی ہے اور وہاں نماز جمعہ کا بھی اسے موقع مل رہا ہے، جیسے بہت سارے ملکوں میں بہت سارے ریلوے اسٹیشنز پر بھی باقاعدہ مسجدیں ہوتی ہیں، بس اسٹاپ پر بھی مسجدیں ہوتی ہیں، تو اگر تو اس بات کا امکان ہے تو پھر تو نماز جمعہ پڑھ لی جائے۔ لیکن اگر جو سواری اختیار کر رکھی ہے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کی وجہ سے سواری نکل جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر نماز ظہر کافی ہے۔ اس لیے نماز جمعہ کا اہتمام خصوصی طور پر کیا جائے، اور روز جمعہ جو ہے یعنی جمعے کا دن، اس روز کوشش کی جائے کہ دیگر مصروف رکھنے والی سرگرمیوں سے گریز کرتے ہوئے اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ نماز ادا نہیں کی جا سکے گی، تو پھر بہتر ہے کہ اپنے وقت کی تقسیم کو دوبارہ سے نظر ثانی کرتے ہوئے اس طرح کا اہتمام کیا جائے کہ وہ نماز جمعہ بھی ادا کر سکے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ بھی پوری کر سکے۔ اس لیے شفقت اللہ صاحب، واقعی نماز جمعہ اہل اسلام کی ایک پہچان بنتی ہے، اور اسی وجہ سے جامع مسجدیں جو تعمیر کی جاتی ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ محض انفرادی نمازیں ادا کی جائیں، بلکہ ایک اجتماعی نظام کو، ایک اجتماعی تعلیم کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے جسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس میں آخری بات جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جہاں مقتدی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، دور دراز سے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس مسجد کے امام کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات میں سے جن موضوعات کا انتخاب کرے وہ موضوعات واقعی ایسے ہوں جو خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والے، دین کی تعلیم کو اچھے طریقے سے سمجھانے کا ذریعہ بننے والے ہوں۔ وہ لوگوں کے درمیان میں اختلافی باتوں کو چھوڑ کر تفرقہ پھیلانے کے بجائے ایک محبت اور آشتی کے ساتھ دین اسلام کی وہ روشن تعلیمات جس سے انسان بنتا ہے اور اچھا مسلمان بنتا ہے، اس کی باقاعدہ تیاری کر کے وہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے اور خطبہ جمعہ ادا کرے، بالکل اس طرح جیسے اساتذہ اپنے لیکچرز تیار کرتے ہیں، کتابیں کنسلٹ کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، سوچ و بچار کرنے کے بعد اہم نقطوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ساری ذمہ داری خطبائے مساجد کی بھی ہے تاکہ وہ لوگوں کی تعلیم کا ایک اچھا اہتمام کر سکیں۔